بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ آج میں آپ کو پاکستان سے متعلق دلچسپ حقائق جو بہت ہی کم لوگ شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کے بارے میں منفرد جو پاکستان کے پاس اللہ پاک نے یعنی کہ ایک چند ایسی چیزیں ہیں جو شاید پاکستان کے پاس ہیں، جو پاکستان کا وہ مطلب کہ ایک ریکارڈ سمجھ لیں، یا اس کے اندر منفردیت، یا اس کے اندر الگ جو ایک منفرد چیز جو پاکستان کے پاس ہے، دنیا کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان میں اگر ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں، جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قومی مشروب جو ہے وہ گنے کا رس ہے، اور اسی طرح اگر چھانگا مانگا جنگل کی بات کی جائے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا یعنی کہ ایک جنگل جو چھانگا مانگا کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہ پولیٹیکلی ایک کوڈ تو یوز کیا جاتا ہے، لیکن یہ چھانگا مانگا کے جنگل کی جو ایک منفرد ایک حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے، یعنی جن کو انسانوں کی مدد سے یہ بنایا گیا تھا۔ اس کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی آبیاری کی تھی۔ ایک ہوتا ہے کہ مطلب ایک نیچرل چیز سے اس کو اگایا گیا تھا، اس کو مطلب بناوٹی یا ایک ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ نہیں کریٹ کیا گیا تھا۔ اسی طرح یہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں آنسو کے قطرے کی طرح دکھنے والی ایک جھیل ہے۔ اب اس جھیل کی جو منفرد ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انگریزی میں جسے ٹیئر ڈراپ لیک کہتے ہیں، اور اس سے آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے 1993 میں کم اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے اس کو دریافت کیا تھا۔ یہ ایک اس کی منفردیت ہے، شاید یہ کے پی کے اندر جو یہ لوگ ہیں وہ ان کو معلوم ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کے پاس دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد K2 پہاڑ کی چوٹی کا نام آتا ہے، جو کہ پاکستان میں موجود ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے سیکنڈ جو چیز ہے وہ بھی پاکستان کے پاس ہے، پہاڑی علاقے کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے۔ دنیا کا چوتھا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام پاکستان میں ہے۔ اب یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، آبپاشی، جس کے لیے آج ہم لوگ اگر یہ آبپاشی کو اگر صحیح معنوں میں ایک رپورٹ کے مطابق ہم لوگ مطلب سالانہ یعنی کہ لاکھوں یعنی کہ ہزاروں کے فٹ کے حساب سے مطلب کہ پاکستان لاکھوں کروڑوں لیٹر کے حساب سے پاکستان پانی ضائع کرتا ہے۔ اگر ہم ایک مطلب سٹوریج یعنی کہ ڈیم کی صورت میں کریں تو ہمارے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، بجلی پیدا کر کے آبیاری جو ہمارے زرخیزی کے جو زمینیں جو مطلب بنجر پڑی ہیں اس کو ہم زرخیز کر سکتے ہیں، مطلب بے شمار ہم معاشی اعتبار سے بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ یہاں سے اللہ پاک نے یعنی پاکستان کو بے شمار چیزیں دی ہیں۔ خیبر کی کان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ نمک کی جو سب سے بڑی دنیا کی جو کان ہے وہ پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنیوٹ کے قریب لوگ اس کو مطلب دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے اندر پھر لائٹس اور مطلب ایک اٹریکشن والا ماحول کریٹ کیا گیا، وہاں سے آپ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اس کی جو منفرد حیثیت ہے، جو ایک الگ اس کا ایک پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو کریٹ کس نے، ایجاد کس نے کیا، اس کو دریافت کس نے کیا تھا؟ وہ تھے سکندر اعظم کی جب فوج مطلب کہ یہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے اس کو یا جب یہاں سے گزری تو انہوں نے اس کو حادثاتی طور پہ دریافت کیا تھا۔ وہ یہاں پہ جب رکے تو انہوں نے جب وہ یہاں سے انہوں نے مطلب کہ اس کو خریدنا یا ایک مطلب بنانے کی کوشش کی، ایک گھاٹ سرنگ، تو اس دوران انہوں نے اس سے مطلب نمک کی جو ایک پورا ایک دریافت کیا تھا، اور یہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی، اور انڈیا کو جو نمک سپلائی ہوتا ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں نمک کی جو قیمت ہے وہ 2 سے 4 روپے، 10 روپے اب ہو گئی ہوگی یا 15 روپے، جبکہ یہی نمک جب انڈیا جاتا ہے تو وہ ہم سے 15-20 روپے فی کلو کے حساب سے خرید کے وہاں ان کی گورنمنٹ 100 روپے 200 روپے اس حساب سے بیچتی ہے۔ یہی ہماری حکومت اگر انڈیا کو یہ نمک بیچے صحیح معنوں میں تو وہ ہم مطلب کئی پیسے کما سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی سرحدیں ہندوستان کی کم از کم 3 ریاستوں کے ساتھ ملتی ہیں، جن میں راجستھان، گجرات اور پنجاب تو ہے ہی صحیح۔ یعنی پنجاب کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کا جو پنجاب اور انڈیا کا پنجاب وہ تو قریب ہے، مطلب ان کے بارڈر یہ ساتھ ہیں بالکل، لیکن راجستھان اور گجرات کے بارے میں شاید لوگ بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں کہ یہ بھی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہی ملتا ہے، جس طرح پنجاب، انڈیا کا پنجاب اور پاکستان کے پنجاب کے بارڈر آپس میں اٹیچ ہیں۔ صحرائے تھر کی اگر بات کی جائے تو یہ دنیا کا واحد زرخیز صحرا ہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی صحرائی علاقے ہیں وہ بنجر ہیں،
وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل یعنی کہ بیابان ہے، وہاں کوئی چیز اگ نہیں سکتی، کوئی چیز آپ اگا نہیں سکتے۔ لیکن پاکستان کو اللہ پاک نے یہ جو صحرا دی ہیں وہ بھی زرخیز دی ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگاؤ اللہ پاک نے پاکستان کو کیا کچھ نہیں دیا۔ اللہ پاک نے ہر ایک جو چیز دی ہے پاکستان کو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد پاکستان کے لوگوں کے بینیفٹس کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اللہ پاک نے ہر ایک چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ایک منفرد چیز رکھی ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے سیف الملوک پاکستان کی یہ بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس کی کیا خوبصورت، اس کے اوپر پھر گانے اور اس طرح کی پتہ نہیں کیا کچھ بنایا گیا۔ تو یہ جو ایک چیز ہے نا پاکستان کی ترقی کے لیے، ہر ایک یعنی کہ پوائنٹ کو اگر آپ اینٹ اٹھائیں گے نا تو اللہ پاک نے اس کے نیچے پاکستان کی ترقی کے کئی پہلو پوشیدہ رکھے ہیں۔ اس کو صرف ہم نے ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر جدیدیت اور اس کو یعنی کہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے بس۔ اسی طرح ایک اور جو بہت ہی مطلب یہ ویسے تو جملہ شاید آپ کو بہت ہی چھوٹا لگے، بٹ یہ اس کی بھی ایک انتہائی یعنی کہ منفردیت اور ایک خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے جو شطوط یعنی کہ یہاں شطوط تو یعنی ہر جگہ پائے جاتے ہوں گے، ہر جگہ اگتے ہوں گے، مطلب سب کچھ ہے، بٹ جو پاکستان کا شطوط ہے اس کی جو لمبائی ہے وہ 3.5 انچ سے زیادہ، جو کہ یہ عام شطوطوں کے مقابلے میں اس کا سائز سب سے زیادہ، اور یہ دنیا کے جو باقی ممالک کے اندر یا جہاں بھی شطوط پیدا ہوتے ہیں اگائے جاتے ہیں تو ان کی جو لمبائی اور پاکستانی شطوط کی جو لمبائی ہے یہ سب سے زیادہ پاکستان میں لمبے شطوط پائے جاتے ہیں، جن کی میں نے 3.5 انچ ہے۔ اسی طرح ایک اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ میچ کراچی میں ہوا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے 5000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ یعنی دنیا کا جو سب سے پہلا کرکٹ بین الاقوامی میچ کھیلا گیا تھا وہ پاکستان کے شہر کیپٹل کراچی، اس وقت کے کیپٹل میں کھیلا گیا تھا، یعنی کہ جب کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ آج انفارچونیٹلی پاکستان میں مطلب کہ مختلف کھیلوں کی اگر بات چیت کی جائے تو پاکستان کے اندر بھی مطلب اس طرح کے اب کھیل یعنی کہ ترقی پذیر نہیں ہے جو ہم دنیا کے اندر مطلب جہاں وہ ممالک یعنی جس طرح کے یعنی کہ ایک پھر غلط طریقے سے دنیا نے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں انہوں نے پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی، اور انفارچونیٹ جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ تو کچھ متاثر ہوئی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر بہتری آ رہی ہے، بیرون ممالک کی ٹیمیں یہاں آ رہی ہیں۔ لیکن اب ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارا یعنی کہ یہاں کے جو گراؤنڈز ہیں اس کے اندر نئی جدیدیت اور لائی جائے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، ڈرون کیمرہ اور اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہیں اس کے اندر جدید یعنی کہ پن لایا جائے تاکہ کرکٹ کو مزید فروغ، اور باقی کھیلوں کے اندر بھی جو ہماری ہاکی ہے خاص طور پہ جو ہمارا قومی کھیل ہے اس کی ترقی کے لیے بھی حکومت کو صحیح معنوں میں ایک صحیح طریقے سے اس کے اندر بھی بہتری کی ضرورت ہے۔ 2017 میں پاکستان دنیا بھر میں وہ واحد ملک تھا جہاں سب سے زیادہ ATMs تھے، اور یہ گینیز ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام آیا ہوا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان یعنی ٹیکنالوجی آج دنیا کے اندر شاید ہر ملک کے اندر ATM سب کچھ ہے، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جو 2017 کے اندر سب سے زیادہ ATM تھے۔ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ پاکستان اگر صحیح معنوں میں اگر کوشش کرے تو سب کچھ ممکن ہے، اس کے اندر صرف نیت کا فطور ہے ہمارے ہاں، چاہے وہ حکومتی سطح ہو یا انڈیویجول بیس پہ ہو جس کے پاس کچھ وسائل ہیں، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو سب کچھ ممکن ہے۔ یہاں صرف ایک نیت کا فقدان ہے۔ ترویلا ڈیم دنیا کی وہ واحد ڈیم ہے جس کی تیاری کے لیے بنیادوں میں سب سے زیادہ پتھر اور اضافی زمین کی تہہ بچھائی گئی تھی۔ یعنی اس کے اندر منفرد چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو زمین اور وہ پتھریلے طریقے سے اس کو ایک مطلب کہ ڈیزائن کیا گیا، یہ ایک منفرد چیز ہے جو دنیا کے باقی ڈیم کے اندر نہیں ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کو اللہ پاک نے، اور اس سے بے شمار کئی ایسی چیزیں ہیں، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 2-4 جو ایک منفرد چیز تھی وہ بتائی ہیں، لیکن اللہ پاک نے پاکستان کو A to Z چیز دیا۔ اس وقت سوئٹزرلینڈ کی اگر بات چیت کی جائے تو اس کے پاس ایک چیز ہے، وہ بھی نیچرل نہیں ہے، وہ بھی قدرتی نہیں ہے، وہ بھی خود ساختہ بنائی گئی جو انسان کی وہ ہے مطلب گرینری۔ ان کے پاس نیچرل گرینری نہیں ہے، لیکن آج دنیا سب سے بڑا ان کا جو ریونیو ہب ہے، شاید ان کی
80 to 70 to 90% मेरे ख्याल में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उनकी उन चीज़ों से, सियासत से होता है। लेकिन वहाँ उन्होंने 2 चीज़ें की हैं, एक तो उन्होंने सफाई और इस तरह का सब कुछ, एक सियाहत के लिए जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ रहने का जो चीज़ें होती हैं, उसके अंदर उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसको अट्रैक्शन बनाया। वहाँ अगर उनकी आप गूगल या यूट्यूब या इस तरह की सोशल मीडिया ऐप्स से अगर देखें तो वहाँ से आपको नज़र आएगा कि वहाँ मतलब कि कितनी जदीद टेक्नोलॉजी और अट्रैक्शन और चीज़ें बेहतरीन बनाई गई हैं। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने, हमारे यहाँ नेचुरल चीज़ें हैं। हमारे यहाँ आप ये नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर चले जाएं तो आपको बेहतरीन, दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियाँ यहाँ मिलेंगी। दुनिया की, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, दुनिया में कोई ऐसी इस तरह की नेचुरल वादियाँ नहीं होंगी जो पाकिस्तान के अंदर हैं। इस तरह के नेचुरल बीच आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो पाकिस्तान में। अगर पहाड़ी इलाके, दरियाई, सहराई, हर तरह की कोई भी चीज़ हम लेना तो पूरा अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक पैकेज बना के डिज़ाइन करके दिया पाकिस्तान को। अब यहाँ के लोगों की जो एक है और हुक्मरानों की और तमाम यानी कि तबके की मुआशरती तौर पे, सिर्फ एक हुकूमत की नहीं, मिल बैठ के सबको अगर हम सही मानों में इसकी तरक्की के लिए अगर एक हो जाए ना, एक मुठ बन जाए ना, तो एक, मैं कहता हूँ लोग 10 साल की बातें करते हैं, हम 5 साल से 10 साल में दुनिया की नंबर 1 कौम बन सकते हैं माशी एतबार से, अगर हम सही मानों में पहुंच जाएं। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं पाकिस्तान की तरक्की, आज कोई पार्टी कहती है कि यहाँ सूद फ्री होना चाहिए, कोई कहता है मैं IMF से भीख मांगूँ तो मैं इससे पहले खुदकुशी कर लूँ, कोई कुछ कहता है, कोई आज की हुकूमत अगर देखें तो वो आज भी यानी IMF की मदद के लिए इधर उधर के अमेरिका की मदद ले रही, इधर वो। मैं कहता हूँ 2 चीज़ें अगर हम लोग कर लेना तो हम पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ अगले 10 साल के अंदर हम दुनिया की नंबर 1 कौम बन सकते हैं मुआशी एतबार से भी। सिर्फ 2 काम कर लें, अगर हम ये जो सियाहत है इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी मतलब कि पहुंचने के लिए यानी कि जो हमारे टूरिस्ट मकाम हैं उनको हुकूमत एक्सप्लोर करे और उस वहाँ तक की रसाई यानी कि रोड और इस तरह की वहाँ पे फैमिलीज़ के ठहरने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी और इस तरह की जो चीज़ें जब हो जाएंगी तो एक दफ़ा ये खर्च होना है ना, खर्चा होना है, उसके बाद तो ये हमारा लाइफ टाइम है। इसी तरह दूसरी जो चीज़ है वो है डैम। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी निज़ाम पाया जा रहा है, तो अगर हम इसको स्टोर करने के लिए यानी डैम की सूरत में अगर हम बना लें, और जितने ज़्यादा डैम होंगे, डैम बनाने से हमारी बिजली की कॉस्ट सस्ती होगी। अभी एक हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि जो सबसे यूनिट को जब डिवाइड किया गया तो जो आज तकरीबन आपको 15 से 20 रुपए का, उसमें जो पानी वाली बिजली है वो 2 रुपए की मिल रही है। बाकी आप सोचें कि जो कोयला और इन चीज़ों से वो 10 से 15 रुपए की, गैस वाली चाप 5 से 10 रुपए की, इस लेवल की, और पानी वाली 2 रुपए की। जब आपका पास ये डैम बनेंगे उससे आपकी ज़मीनें ज़रख़ेज़ होंगी। पाकिस्तान यानी कि ज़राई एतबार से दुनिया का तो बड़ा मुल्क होने के लिए टॉप 5 में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी गंदम बाइट से, क्योंकि हमारे पास ये जो सहराई और इन इलाकों में बाद कई लाखों एकड़ ज़मीन हमारी बंजर पड़ी है क्योंकि पानी नहीं वहाँ तक पहुँचता। तो अगर हम डैम बना लेंगे तो वो ज़मीनें जब सैराब होंगी तो काश्तकारी और इस तरह की ज़राई तरक्की होगी, उसके साथ बिजली बनेगी। बिजली जब बनेगी तो सस्ती बिजली मुहैया होगी और कारखाने लगेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये एक दफ़ा हमारे खर्चे होने हैं, लेकिन ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ये 5 साल वाली नहीं है। इसके लिए हमारे पूरे जितने भी हुक्मरान तबके और तमाम पार्टी जो सियासी हैं और इसके साथ हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं हमारे, उनको साथ मिला के हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बहुत खूबसूरत बन सकता है। यहाँ अल्लाह पाक ने A to Z चीज़ रखी है, बस इसको एक्सप्लोर, और इसके लिए सही मानों में आपकी नीयत का यहाँ सबसे बड़ा जो फुकदान है वो नीयत का। अगर हम एज अ मुआशरती तौर पे हम इकट्ठे और एक मतलब के इत्तेहाद कर लेना पाकिस्तान की तरक्की के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें डाउन नहीं कर सकती, कोई हमें मतलब के गिरा नहीं सकती, आप हमें गुलाम नहीं बना सकती। हर हवाले से IMF से छुटकारा हासिल कर सकती हैं, सूद फ्री हो सकता है, पूरा खुशहाली आ सकती है अगर हम इकट्ठे और इत्तेहाद कर लें। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।